बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सिद्दीक़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज इमरान ख़ान का जो लाहौर में जलसा हुआ है, एक तो उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आज कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ है जिसमें एक जो अमरीकी मरासला आया था और जिसमें साजिश के हवाले से बातें थी, तो एक तो उसके हवाले से उसका एलामिया जो है वो कौमी सलामती कमेटी इजलास का वो जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि साजिश जो है वो नहीं हुई। कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास से भी बात करेंगे और PTI के जलसे के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो बढ़ते हैं नाज़रीन आज की इस डिस्कशन की तरफ। और सबसे पहले PTI के जलसे के ऊपर तो बात करनी हमने है ज़रूर है, लेकिन बात करेंगे इससे पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पहला इजलास जो है उन्होंने बुलाया कौमी सलामती कमेटी को, और उसमें जो अहम मामला डिस्कस हुआ है वो हुआ है जो मरासला आया था अमेरिका से, और उसके ऊपर आज जो है वो उसके ऊपर बातचीत की गई है। और जो साबिक सफ़ीर थे असद मजीद, उनकी जानिब से ब्रीफिंग भी इसके ऊपर दी गई है, और सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो इसका जायज़ा भी लिया। और जो एलामिया जारी किया गया उसके मुताबिक किसी भी किस्म की जो साजिश थी वो नहीं की गई, बैरूनी साजिश जो है वो नहीं की गई। जो कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया है उसके मुताबिक किसी भी किस्म की साजिश जो है वो नहीं की गई। इससे पहले DGI SPR की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि बैरूनी मुदाखलत हुई है लेकिन साजिश नहीं हुई। लेकिन आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और इतने दिनों के दौरान जो इस मरासले के ऊपर गौर गौस हुआ है और जो ब्रीफिंग दी गई है असद मजीद की जानिब से, तो आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास का जो एलामिया जारी किया गया है, एलामिया के मुताबिक ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि बैरूनी साजिश जो है वो नहीं हुई। हालांकि एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट हो गई थी बैरूनी मुदाखलत और साजिश के ऊपर, और ये कहा जा रहा था कि बैरूनी मुदाखलत या साजिश एक ही चीज़ है और बैरूनी साजिश हुई है, जिसको लेकर PTI जो है वो मुल्क भर में जो है एहतजाज कर रही है और जलसे कर रही है। लेकिन इसके बावजूद आज जो एलामिया जारी किया गया है उसमें एक बार फिर ये वाज़ेह किया गया है कि ये साजिश नहीं है। तो ये तो आने वाले दिनों में अब मज़ीद इसके ऊपर बात होगी और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आएगा, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में होने वाले तारीख़ साज़ जलसे के ऊपर। और यकीनन ये एक गढ़ तो जो है वो नून लीग का है लाहौर, लेकिन PTI का ये मुसलसल दूसरा जलसा हमने यहाँ पर देखा। इससे पहले पिछली मरतबा जब लाहौर में जलसा हुआ तो बहुत बड़ा क्राउड था, लेकिन इस मरतबा जो है वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट गए हैं। पेशावर का जलसा, उसके बाद कराची का जलसा और फिर अब लाहौर के जलसे ने तो कमाल कर दिया। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग जो है वो लाहौर के जो मीनार पाकिस्तान है उसमें होने वाले इस जलसे में शिरकत की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि मौसम जो ज़बरदस्त था और हल्की फुल्की बारिश जो है हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, हवा चल रही थी, और नून लीग का गढ़ होने के बावजूद जो लाहौरिये हैं वो भी इस जलसे में शरीक हुए। बड़ी तादाद में PTI के कारकुनान ने मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लाहौर के इस जलसे में शिरकत की, और ये जलसा जो है एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो डिक्लेयर किया गया है और लाखों अफराद ने इस जलसे में शिरकत की। अगर तस्वीर देखें और वीडियोज़ देखें तो उसमें पता चल सकता है कि जो मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था, बल्कि बाहर जो लोग थे वो भी इंतज़ार कर रहे थे और अंदर आने के लिए बेचैन थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला अंदर आने का, और उन्होंने बाहर से ही जलसा जो है वो देखा और इमरान ख़ान की स्पीच जो है वो सुनी है। इस जलसे को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो कि वहाँ पर इस वक्त शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हमज़ा शहबाज, वो इस वक्त वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, और उनकी जानिब से काफ़ी जो है वो रुकावटें खड़ी की गई हैं रास्तों में। कंटेनर्स जो हैं वो वहाँ पर
رکاوٹیں لگا کر جو ہے وہ کھڑی کیے گئے، اور اس کے باوجود جو لوگ آنے والے تھے وہ پیدل جو ہے وہ چل کر انہوں نے جلسہ گاہ جو ہے وہ جان پہنچائی، اور انہوں نے یہ جلسہ دیکھا۔ بہت سے لوگ جو ہیں، لوگوں کو گاڑیوں میں واپس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انہوں نے کس نہ کس طریقے سے راستہ لے کر وہ جلسہ گاہ تک پہنچے ہیں، اور ایک بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ اس جلسے میں شریک ہوا۔ اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً یہ بتایا جا رہا ہے، مختلف حلقوں کی جانب سے سوشل میڈیا پہ بھی یہ چل رہا ہے کہ تقریباً 90 لاکھ سے زائد افراد نے بیک وقت یہ جلسہ جو ہے عمران خان کی اسپیچ جو ہے وہ سنی ہے۔ تو ایک تاریخی جلسہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، پی ٹی آئی کا یہ ایک تاریخی جلسہ تھا لاہور کا، جس کو نون لیگ کے گڑھ میں کافی پذیرائی مل رہی ہے۔ اور یہ جلسہ صرف یہاں تک نہیں تھا، کیونکہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اس جلسے کے بعد، لاہور جلسے کے بعد پھر کیا ہوگا، عمران خان کا مومنٹم کیا ہوگا۔ تو اس جلسے میں ایک اہم بات جو ہے انہوں نے کی ہے، اور بڑھتے ہیں انہی باتوں کی طرف جو کہ عمران خان نے اب اس جلسے کے اندر اپنی اسپیچ کے دوران کی ہے۔ تو سب سے جو مین بات ہے، پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن ان کا جو پیغام تھا وہ انہی کی طرف ہے، اور یہ کہا گیا عمران خان کی جانب سے کہ جس سے بھی غلطی ہو گئی ہے وہ غلطی درست کرا لیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اب آخرکار جو ہے وہ الیکشن کرایا جائے۔ اور انہوں نے الیکشن کے اوپر زور دیا ہے کہ یہ حکومت ان کو منظور نہیں ہے، امپورٹڈ حکومت جو ان کو منظور نہیں ہے، اور وہ الیکشن جو ہے وہ فی الفور کرائیں، اور موقع دیا ہے ان لوگوں کو جن کی جانب سے غلطی ہوئی ہے وہ اپنی غلطی کو سدھار لیں، اور غلطی کو سدھارتے ہوئے الیکشن کروائیں۔ یہ ایک الٹیمیٹم کہا جا سکتا ہے جو کہ عمران خان نے دیا ہے، کیونکہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی تو پھر ایک کال جو ہے وہ لانگ مارچ کی جو ہے وہ دی جائے گی، جس کا باقاعدہ اس جلسے کے اندر عمران خان نے اعلان بھی کیا ہے، اور اپنے کارکنوں کو بلکہ پورے پاکستانیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تیاری پکڑ لو، اور گلی گلی، شہر شہر اور محلے محلے تک آپ لوگ جائیں، میرا پیغام پہنچائیں، اور پھر میری کال کا انتظار کریں۔ جب میں کال کروں تو آپ لوگ اسلام آباد کا رخ کیجیے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ عمران خان نے اپنے اس جلسے کے دوران کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے فارن فنڈنگ کے اوپر بھی بات کی ہے کہ فارن فنڈنگ کے اوپر جو تحریک انصاف کے خلاف جو کیس چل رہا ہے فارن فنڈنگ کا، اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ صرف تحریک انصاف کا ہی نہیں بلکہ باقی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی جو ہے احتساب کیا جائے، اور ان کا بھی فارن فنڈنگ میں جو ہے احتساب کیا جائے۔ بیک وقت جو ہے ان تمام 3 جماعتوں کا جو ہے جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات ہے وہ کی جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کس نے فارن فنڈنگ جو ہے اس میں غیر قانونی طور پر پارٹی میں فنڈز جو ہیں وہ لائے ہیں۔ ایک تو یہ انہوں نے اہم بات کی۔ دوسرا، وہ خارجہ پالیسی کے اوپر بولے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان پر جو ہے مختلف طریقوں سے بیرونی مداخلت اور سازش کے ذریعے مسلط کی گئی ہے، اور وہ ان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ ملک کے مفاد میں تھی۔ خاص طور پر انہوں نے روس کا ذکر کیا کہ روس سے وہ اس لیے تعلقات بہتر بنانا چاہتے تھے کہ ان کی جانب سے گندم اور جو تیل ہے وہ سستا مل رہا تھا، اور انہوں نے اسی وجہ سے روس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو انہوں نے ڈسکس کی اپنی اسپیچ کے اندر، وہ توشہ خانہ کے حوالے سے وضاحت تھی۔ سابق وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ کے دوران یہ کہا کہ جو تحائف ملتے ہیں ان کے عوض جو ادائیگی کرنی پڑتی ہے وہ انہوں نے 15 سے بڑھا کر 50% کی، اور انہوں نے جو تحائف لے کر پھر دوبارہ جو ہے وہ بیچے، اس سے انہوں نے ایک سڑک جو ہے وہ بنائی ہے، اور وہ ملک کا پیسہ ملک پر ہی لگایا ہے انہوں نے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس بات کا بھی احتساب کیا جائے
تو ضروری ہوگا کہ پھر 30 سال کا جو احتساب ہے وہ باقی جو حکومتیں تھیں ان کا بھی کیا جائے، دودھ کا دودھ پانی کو پانی ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں واحد وزیر اعظم ہوں جنہوں نے سب سے کم خرچہ جو ہے وہ کیا ہے، تو ان کی توشہ کے حوالے سے ایک اہم وضاحت بھی اس جلسے کے اندر آئی۔ تو یہ تھا مجموعی طور پر 2-3 اہم باتیں جو کہ انہوں نے اپنے جلسے میں کہیں، لیکن جو سب سے بڑا الٹیمیٹم جو ہے انہوں نے دے دیا ہے مقتدر حلقوں کو کہ وہ جو غلطی ان سے ہوئی ہے وہ غلطی درست کر لیں، اور بصورت دیگر جو ہے اگر الیکشن کی طرف نہ جایا گیا تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، اور پھر اسلام آباد کی طرف وہ لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ دے سکتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے اپنے کارکنوں، اپنے پارٹی ورکرز اور پاکستانیوں کو پہلے سے ہی خبردار کر دیا ہے۔ تو یہ تھا پی ٹی آئی کے جلسے کا جو لب لباب تھا، جو کہ عمران خان نے اپنی اسپیچ کے اندر جس کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کیں، لیکن جو مین مدعا تھا وہ یہی تھا، اور جو پیغام انہوں نے دیا وہ یہی دیا کہ یہ حکومت ان کو کسی صورت جو ہے وہ منظور نہیں، اور وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں دوبارہ جو ہے وہ الیکشن کرایا جائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔